السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلی ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء فنعم أجر العاملین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لکل شیء طریق وطریق الجنہ العلم۔ محترم سامعین اکرام، یہ سورہ زمر کی آخری رکوع کی آیتیں ہیں، 71 سے لے کے 74 تک پڑھی گئی ہے۔ ان آیات کے مطالب سے پہلے کچھ ہمارے بات ذہن میں جو ہے نا بات ہونا ضروری ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کل میدان حشر میں انسانوں کے ساتھ جو سوالات ہوں گے، جو حجت میں کتاب ہوگی قرآن کے متعلق، بلکہ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہے ان پیغمبروں کو، ان قوموں کو جو کتابیں دی گئی ہے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا، اسی کے متعلق فیصلہ ہوگا۔ تو کل میدان حشر میں جو پچھتاوا ہوگا تو اس کو اللہ رب العالمین جو انجام تمہارا جو ہوا ہے جہنم اور جنت میں کون لوگ گئے ہیں اس کو جو ہے نا بتا رہے گا۔ یہ جو سورہ زمر کی جو میں آیتیں پڑھا ہوں ان کے آیات کے جو مطالب یوں ہیں: وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ انکار کرنے والے، کس بات کا انکار کرنے والے؟ اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرنے والے، ایک سرے سے انکار کرنے والا اور ایک عملی کفر۔ ایمان لانے کے بعد اللہ بھی بول رہے ہیں، رسولوں پر بھی ایمان ہے، ملائکہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، لیکن عمل سے پہلتوی اختیار کرنا، عمل سے اعراض کرنا، یہ ہے عملی کفر۔ تو دونوں کا بھی انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو انکار کرنے والے کافر اس دن کیا ہوگا؟ ہانکے جائیں گے جہنم کی طرف، ہانکتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ کیسا جو ہے نا بکریوں کے مندے کو ہانکتے، ویسا ہانکتے ہوئے ان کو جو ہے نا جہنم کے دروازوں کے پاس لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ ان دروازوں کے پاس پہنچیں گے اور جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور ان سے محافظ، داروغہ، فرشتے کہیں گے: کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے، غور کیجئے منکم کے الفاظ ہیں وہاں پر، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے اور تم کو میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی اور تم کو میری ملاقات سے آخرت کے ابدی زندگی کے جو ہے نا خوف جو جہنم ہے اس سے نہیں ڈرایا جاتا تھا؟ قالوا بلا، کہیں گے ہاں ہمارے رسول آئے تھے، ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی گئی تھی۔ قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن منکروں پر اللہ کا جو وعدہ ہے
قانون ہدایت کو جو توڑے ہیں، توبہ اور استغفار نہیں کرے، مر گئے، تو منکروں پر اللہ کے وعدے کے مطابق ان پر جو ہے نا فیصلہ صادر ہو گیا۔ اب ان سے کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اس جہنم کے دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والوں کا۔ تکبر کرنے والے کون ہوئے وہ برادر؟ غور کریے۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ اللہ کی ہدایات کو اپنے لیے ہدایت نہیں سمجھنا۔ انشاءاللہ آگے اس کی وضاحت ہوگی۔ تو کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ ایک طرف جہنم کا تذکرہ، دوسری طرف متقیوں کا، پرہیزگاروں کا، اللہ سے ڈر کر زندگی دنیا میں گزارنے والے، ان کے جو ہے نا انجام کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، جب متقیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، اپنے پروردگار سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف، اس کی دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، اور ان کے داروغہ جنتی، جو جنت کے جو داروغہ فرشتے، ان کو کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو اور تم خوش ہو جاؤ، خوشحال رہو اور اس جنت میں رہو جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ پھر جنتی کہیں گے، یہ نظام کر رہے ہیں کہ بھائی تعریف اور حمد کریں، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ تمام تر حمد و ثنا تعریف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم کو جنت میں آنے کا طریقہ بتایا، اس جنت کا وارث بنایا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ تم ایمان لاؤ گے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو اپنے وعدوں کو پورا کیا اور اس سرزمین کا وارث بنایا، اب جہاں چاہو تم رہو۔ کتنا بہترین ہے بدلہ عمل کرنے والوں کا۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، دنیا میں ہر چیز کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جنت حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن از اے ٹکٹ ٹو پیراڈائز، میں ہمیشہ کہتا ہوں، جنت اگر حاصل کرنا ہے تو قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے آیت کے مطالب تھے۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا شکر و احسان ہے کہ ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اللہ رب العالمین جو ہے پے در پے رسولوں کو بھیجتا رہا اور ان پر کتابیں نازل کرتا رہا۔ تو بنیادی جو بات ہے وَهَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ ہر پیغمبر کی کتاب کے ذریعے دعوت یہی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیت، ہر پیغمبر اِنَّا خَلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ لِذِكْرِ الدَّارِ، ہم نے انبیاء کو سلیکٹ کیا، مبعوث کیا، کیوں؟ ان کی ڈیوٹی، ان کی فرائض یہ تھے کہ اللہ کے بندوں کو ابدی زندگی کے گھر کی یاد دلاتے، بار 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 بار، دنیا آخرت، جنت اور دوزخ۔ تو یہ گھر کی یاد دلاتے انبیاء کرام۔ کیسے یاد دلاتے؟ کہ تمہارا خالق، تمہارا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین تنہا اکیلا اس کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں، اس میں کوئی فرد خلق شریک و دخیل نہیں ہے، کوئی کسی کے سفارش مشوروں سے جو ہے نا یہ کائنات کا نظم نہیں چل رہا، وہ تنہا اکیلا چلا رہا ہے۔ اس میں کوئی نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا۔ یہ کارخانے کا نظام تنہا اکیلا چلا رہا ہے، مادی و ٹھوس اسباب و ذرائع کے تحت اس جو ہے نا کائنات کا نظم چل رہا ہے۔ تو یہی پر ہے ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ کیا ہے؟ آپ اس کتاب کے ذریعے بہی کی ضمیر قرآن کی طرف ہے. اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ، آخرت کی ابدی زندگی کے عذاب سے ڈراؤ، تاکہ وہ جان لے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، مخلوقات کی پرورش کا نظام چلانے والا، موت اور حیات کا مالک اور دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا کر حساب و کتاب کرنے والا اللہ رب العالمین اکیلا ہے. کوئی مردہ اور غائب ہستیاں اس میں شریک و دخیل نہیں ہیں، کوئی آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں. تو یہ حقیقت کو جان کے اپنے مشرکانہ عقیدے کو سے توبہ کر کے اللہ کی طرف کرے تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کرے. تو یہی بات ہر پیغمبر کی دعوت تھی. لیکن دیکھیے کتاب کی جو اہمیت ہے نا، جزدانوں میں لپٹ کر کتاب کو ہم جو ہے نا محرابوں میں رکھ دیے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کتاب سے جو سلوک ہے جو کر رہے ہیں، کتاب سے سلوک کیا ہے ہمارا؟ ایصال ثواب کے لیے مردوں کے پاس پڑھا جا رہا. کتاب سے سلوک کیا ہے ہمارا؟ برکت اور ثواب کے لیے پڑھا جا رہا. ایک گروہ انسانی ثواب و برکت کے لیے پڑھی جا رہی کتاب. ایک گروہ انسانی جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے کتاب کو پڑھا جا رہا. ایک گروہ انسانی کیا ہے؟ ایصال ثواب پہنچانے کے لیے جو ہے نا مردوں کو بخشنے کے لیے کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اور ایک گروہ انسانی جنوں کو بھگانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. اور ایک گروہ انسانی جادو اور نظر کا جو ہے نا مالی اور جانی کی حفاظت سے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو یہ کتاب کو پڑھنا نہیں ہے برادر، کتاب کا حق اس سے ادا نہیں ہوتا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون. سورہ بقرہ آیت نمبر 121 121. ہم جس کو بھی کتاب دیتے ہیں وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. وہ حق کیا ہے؟ خود بھی دوزخ سے بچنا ہے، اللہ کے دوسرے بندوں کو دوزخ سے بچانا ہے. وہ احکامات ہے اس قرآن مجید میں جو دستور زندگی ہے. اپنے 6 فیٹ کی باڈی پر اللہ کے اس احکامات کو نافذ کرنا ہے. پھر اب ہم خود بچتے ہوئے اللہ کے دوسرے بندوں کو احکامات پہنچانا ہے تاکہ اللہ کے بندے کل آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچے. یہ نظریے کے تحت قرآن نہیں ہے. جیسا ابھی میں جو ہے نا یہ گروہ انسانی کے جو گروپس میں جو پڑھا جا رہا، اگر وہ فکر رکھ رہے ہیں جیسا کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہے ویسا قرآن نہیں پڑھ رہے، وَمَن يَكْفُرُ بِهِ کی تعریف میں آ رہا. جو ایسا نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، یہی لوگ ہوں گے جو گھاٹا پانے والے. اور ایمان رکھنے والے کون ہوں گے؟ جس کو بھی ہم کتاب دیتے ہیں وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، یہی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ رہنا. اب جو اس کے خلاف جتنے کتاب کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وَمَن يَكْفُرُ بِهِ کے تعریف میں آئے گا، ان کا انجام آخرت میں جہنم کیا. اب دیکھیے یہ آیات میں آپ کو جو ہے نا پڑھ کے جو سنا رہا ہوں سورہ زمر کی، اسی ضمن میں ہے. آج جو کتاب کے ساتھ ہم جو سلوک کر رہے ہیں ہدایت کے لیے اس کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہیں. آج ہمارے طلاق خلا کے معاملے لے لیجئے، شادی بیاہ کے مسئلے لے لیجئے، ہمارے کاروبار لے لیجئے، ہمارے معاملات، ہمارے جو ہے نا جو ہے کیا ہے سلوک، جتنے رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، معاشرے کے حقوق ہے، آئلی زندگی یعنی گھر کی جو زندگی ہے ہماری اعلیٰ اولاد کی پرورش، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک، یہ تمام کے تمام احکامات قرآن مجید میں ہیں. اور سب سے بنیادی بات تو شرک ہے. ایمان شرک سے پاک ہونا، کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہونا، اللہ ہونا اور بندہ ہونا، بیچ میں کوئی نہ ڈوری ہونا، نہ دھاگا ہونا، نہ واسطہ ہونا، نہ وسیلہ ہونا، نہ مردہ اور غائب ہستیاں جو مقربان اللہ ہے جو ہم کو کل آخرت میں جو ہے نا بچا لیں گے، ہمارے جو ہے نا بگڑی بنائیں گے کہ تصورات، یہ تو بالکل کرنا ہی نہیں ہے. تو یہ کب سمجھیں گے؟ جب کتاب پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا. کتاب پڑھیں گے تو ہی اندھیروں سے نکل کر سب سے پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا. علم کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوگا. تقویٰ کیا ہے؟ پرہیز ہے، ڈر ہے، بچنا ہے، اللہ کا خوف، آخرت میں اپنی تباہی کا خوف ہے. تو اپنی تباہی کا خوف کب پیدا ہوگا؟ جب تک کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے کتاب کے ذریعے، وہ اندھیروں سے نہیں نکلتے، توبہ نہیں کرتے، اس اندھیروں سے نہیں نکل سکتے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اس کتاب کو ہم نے آپ پر اسی لیے نازل کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے انسانوں کو اندھیروں سے، مشرکانہ عقیدوں سے، بے عمل زندگی سے، غفلت والی زندگی سے نکال کر ایمان اور عمل صالح کی روشنی میں لے آئیں. تو آج جو سلوک ہو رہا، غور کریے کل آخرت میں کیا ہوگا؟ پچھتائیں گے. جب جہنم کی طرف
انکار کرنے والے کافر گروہ کو، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، کافر کون ہے؟ جٹو پٹو والے نہیں ہیں برادر، اللہ ملیہ ڈیوڈ جانسن نہیں، اللہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں یہ غلط فہمی ہے، بلکہ کافر کفر کے مراد، کفر سے مراد انکار کرنا، اللہ کی ایک بات کا انکار کرنا بھی کفر کے دائرے میں آتا ہے، جب تک کہ ہم توبہ نہیں کریں۔ اگر کفر کی حالت میں جان لے رہے، توبہ نہیں کرے، تو پھر جہنم پکا، کوئی نہیں بچا سکتے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفارا فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ بے شک یقیناً جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، اللہ کی آیات کے مقابلے میں جھوٹے عقیدے پر گامزن ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ کفر ہے، اور سچی توبہ نہیں کر رہے ہیں، کفر ہی کی حالت میں جان دے رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ زمین بھر سونا ہوگا، اگر فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہیں گے تو اللہ کے اس عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ توبہ اور استغفار موت ظاہر ہونے سے پہلے پہلے تک ہے۔ تو اس ضام میں مسلمان نہیں رہنا کہ کل ہم بچ جائیں گے۔ اللہ جو ہے نقطہ نواز ہے، راحم الراحمین ہے، نہیں پڑا برادر، اللہ رب العالمین اپنے قانون ہدایت کے تحت جو ہے نا کل فیصلہ کرے گا، کل آخرت میں تو کل پچھتائے گا انسان۔ ایسے کافر گروہ کو کیا کریں گے اللہ رب العالمین؟ جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے، بکریوں کے مندے کو جس طرح ہانکا جاتا ہے، جانوروں کے مندوں کو جس طرح ہانکا جاتا ہے، ان کو گروہ در گروہ جہنم کے دروازوں کی طرف ہانکتے ہوئے لے جایا جائے گا۔ تو جب وہ دروازوں کے پاس جہنم کے پہنچیں گے تو داروغہ، محافظ، جہنم کے فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ غور کرو برادر، حجت میں کتاب پیش ہو رہی ہے، فرشتے پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تم کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ملاقات سے کے دن سے نہیں ڈرایا تھا اس کتاب کے ذریعے سے؟ نہ تم کو آگاہ نہیں کیا تھا؟ اللہ کی آیات کی روشنی میں تمہارے مشرکانہ عقیدے کی اصلاح نہیں کی تھی؟ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا تھا؟ بے شک آئے تھے۔ کیوں آنے کے بعد کیا ہوا؟ یاد رکھیے سورہ یونس کی آیت ہے 108 نمبر کی، غالباً میں سمجھتا ہوں، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوکیل وما انا علیہا بوکیل۔ دو باتیں ہیں، کیا بول رہے؟ اے انسانوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق قرآن مجید کی شکل میں، اللہ کے رسول کی سنت کی شکل میں، سبیل المومنین صحابہ کی شکل میں دین مکمل ہو چکا، آ چکا ہے، حق آ چکا ہے۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی نفس کے لیے، اپنی ہی جان کے لیے ہدایت حاصل کرے گا۔ جو گمراہی میں رہے گا اس کے گمراہی کا ذمہ دار دوسرا نہیں ہوگا، اس کی گمراہی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اب ہدایت حق کی شکل میں آ چکی ہے، گمراہی کا ذمہ دار انہیں خود اپنے آپ پر بن چکا ہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اس کے معاملے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ اس کے داروغہ نہیں ہیں، آپ اس کے وکیل نہیں ہیں، آپ اس کے مقابلے میں وکالت کرنے والے نہیں ہیں۔ برخاست معاملہ۔ غور کرو کیا کر رہے ہیں ہم، کہاں جا رہے ہیں، قرآن کو کیا پڑھ رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو ایزی لیے ہوئے ہے۔ کل یہی کتاب سے اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے، اور کل پچھتاوا ہوگا، دنیا میں واپس بھیجے جانے کے جو ہے نا عذرات کل پیش کرے گا انسان، دوبارہ جو ہے میں اچھی زندگی گزار کے آتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قابل قبول نہیں ہوگا برادر۔ تو کیا ہوگا؟ پچھتائیں گے۔ یہی بات کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے سورہ انعام کی 130 اور 131 نمبر کی آیت ہے، یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے؟
جنوں کے لیے جنوں میں سے رسول، انسانوں کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول ہونا یہ اللہ کا عین رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ لوگ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ سارے مخلوق کے لیے، جنوں کے لیے بھی اللہ کے رسول رسول ہے سمجھ رہے ہیں، نہیں، یہ آیت کی روشنی میں غلط۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے اور تم کو اس ابدی زندگی کے عذاب سے نہیں ڈرایا تھا؟ وہ آئے تھے، لیکن دنیا کی زندگی کیا رہی؟ ہم پر غالب رہی، ہم دھوکے میں پڑے رہے، دھوکے باز شیطان نے ہم کو دھوکے میں ڈالا، ہم مختلف مشرکانہ عقائد میں گرفتار تھے اور وہ کافر ہونے کا اعتراف کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی خواہ بستی کو ہلاک کرے گا جب تک کہ وہاں کسی جو ہے رسول کو نہیں بھیجتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ جب تک کہ وہاں کے رہنے والے غفلت میں ہیں، وہاں پر جب تک کہ اللہ رب العالمین رسول کو نہیں بھیجتے، اس بستی کو، اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہ بات بول رہے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو سورہ نساء کی آیت ہے، یہ جو غلط فہمی میں جو مبتلا ہے نا، انسانوں کے لیے جو ہے نا، جنوں کے لیے بھی رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ قرآن مجید کے روشنی میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ اے انسانوں، میں تمہارے پاس سارے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صرف رسولوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے رسول، جنوں کے لیے نہیں ہے۔ جنوں کے لیے جنوں ہی میں سے رسول ہے۔ اس کے لیے قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر فرشتے زمین پر چلتے پھرتے ہوتے تو میں فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 95، سورہ انعام آیت نمبر 9۔ اگر انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے کو رسول بنانا ہو تو فرشتے کو پہلے انسان بناتے، پھر اس انسان کو رسول بناتے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، غور کریے۔ تو اس طرح کس طرح لوگوں کو جو ہے نا معاشرے میں گمراہ کیا جا رہا، قرآن سے دور رکھا جا رہا، قرآن کو فرقان نہیں سمجھ رہے۔ تدبر کرنے والی کتاب ہے یہ، اور یہ فرق کرنے والی، تمیز پیدا کرنے والی کسوٹی ہے۔ حق و باطل، صحیح و غلط، ہدایت و گمراہی میں تمیز پیدا کرنے والی کتاب سے ہم غفلت برت رہے ہیں۔ ایسا چومتے چاٹتے ہوئے اور جو ہے ثواب و برکت کے لیے پڑھتے ہوئے تعویذیں لٹکا رہے ہیں، اور کب ہدایت ملے گی؟ کیسا معلوم ہوگا؟ کیسا جہنم کی آگ سے بچ سکیں گے؟ کل پچھتاوا ہوگا۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین ربنا اخرجنا منها فیدنا فانا ظالمون۔ سورہ مومنون کی آیتیں میدان حشر میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، تم نے جھٹلایا۔ جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی احکامات، اللہ کی آیات کے مقابلے میں مشرکانہ عقیدے کی نفی کی جا رہی، لیکن اسی مشرکانہ عقیدے میں گرفتار ہونا یہ جھٹلانا ہے۔ جھٹلا، تکبر کیا۔ وہ کہیں گے اے پروردگار ہماری دلوں کی سختی ہم پر غالب آ گئی، اے رب العالمین دنیا میں واپس بھیج دیجئے، یہاں سے ہم کو نکال دیجئے، ہم دوبارہ اگر کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، پڑے رہو اس میں، خالقتم فیہا اس میں، اور ولا تکلمون، مجھ سے کلام مت کرو، بات مت کرو۔ سورہ زمر کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلُ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ تین فرد جرم عائد ہوں گے، اللہ ماشاءاللہ جو بھی انسان قرآن کے تعلق سے جو سلوک کر رہا، اتباع کرو، احسن انداز میں اس کی پیروی کرو۔ جو کتاب تم پر اپنے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور اس کا تم کو شعور بھی نہ ہو، جب اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں موت یا
میدان حشر برپا ہو، قیامت کی گھڑی آ جائے گی جب ایک گروہ انسانی کہے گا پروردگار میں ایزی لے لیا تیرے معاملے میں ہنسی مذاق کرنے والوں میں رہ گیا، پروردگار تو مجھے ہدایت نہیں دیا، تو اگر مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی بنتا۔ ایک گروہ انسانی کہے گا، اور ایک گروہ انسانی کہے گا کہ پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں پھر نیک عمل کر کے آؤں گا، صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، ہرگز نہیں، قد جات کا آیاتی، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، فکذبت بہا، تو جھٹلایا، فاستکبرتا، تکبر کیا، ہدایت کے لیے کافی نہیں سمجھا اللہ کی کتاب کو، دوسری کتابوں کو بنیاد بنایا، فلاں مولوی کو، فلاں جو ہے سیاست دانوں کو، فلاں دوست کو، فلاں جو ہے مولوی کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں ان کی بات کو ترجیح دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ غور کریے ہم کیا کر رہے ہیں۔ میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تو جھٹلایا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ تین فرد جرم آئے، تو اس سے بچنا ہے تو اللہ کی کتاب کی طرف فوراً رجوع کریے، سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیجیے، غور کریے، اللہ سے دعا کریے۔ ہم بشر ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں 201 نمبر کی آیت میں کہ جب شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ ان کو محسوس ہوتی ہے، ایمان والوں کو فوراً اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، ان کو یاد آ جاتا ہے، محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ تو ہم بھی پلٹنا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں پچھتاوا ہوگا برادر۔ تو ایک گروہ انسانی جو جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے، جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، جو نافرمانی کے انجام سے بچنے کے لیے دنیا میں تقوی اختیار کرے، مشرکانہ عقیدے سے بچے رہے، بے عمل زندگی سے بچے رہے، اور نافرمانی پر فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ توبہ کے معنی یہ نہیں ہے برادر موت کے وقت موت ظاہر ہو رہی ہے تو موت سے پہلے بیماری میں بستر پہ بیٹھنے کے بعد اللہ معاف کر دے بولے تو توبہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھائیے، توبۃ نصوحا ہونا، سچی توبہ اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ یہ جو میں عقیدہ پرانا جو گھڑا ہوا تھا یہ علم کی روشنی میں غلط تھا، میں ابھی میری اصلاح کرتا ہوں۔ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، الا الذین تابوا، ان الذین کفروا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یقیناً جنہوں نے انکار کیا، پھر انکار کے بعد توبہ اور استغفار کر کے اصلاح کر لیا اپنے پرانے عقیدے کا، تو جب سچی توبہ ہے، جب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، تو ایسے لوگ جب جنت میں، جنت کے دروازوں کے پاس ان کو لے جایا جائے گا فوج در فوج، تو جو ہے ان سے کہا جائے گا سلامتی ہو تم پر، جنت کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تو پہلے سے دروازے اس کے کھلے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور خوش رہو، اور وہ بولیں گے جنتی پروردگار یہ معمولی بات نہیں تھی، یہ تمام تعریف و حمد و ثنا اس کے لیے سزاوار ہے برادر، اس رب العالمین کے لیے سزاوار ہے کہ جس نے ہم کو یہاں آنے کا طریقہ بتایا، اگر نہیں بتاتا ہوتا تو ہم جنت میں نہیں آ سکتے تھے۔ یہ بھی آیت ہے، تو یہاں پر تعریف کر رہے ہیں جنتی کہ پروردگار تیرا شکر ہے، احسان ہے کہ تو نے ہم کو اس جنت کا جو ہے نا، تیرے وعدے تو نے قرآن کے ذریعے کیے تھے، ایمان لا کر ایمان کے عملی تقاضوں کو، الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، ایمان لائے، ایمان کو شرک سے پاک کرے اور ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اپنے وعدوں کو پورا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا وارث بنایا، صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم جہاں چاہیں رہیں جنت میں، ان کی مرضی، منمانی زندگی ہوگی، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی سر میں تکلیف نہیں ہوگی، گور رکھے ہوئے رہیں گے اور جھولے رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے لازوال زندگی رہے گی۔ تو ایسی زندگی اگر چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ کل آخرت میں کیا ہوگا برادر؟ حجت میں کتاب ہوگی، کل آخرت میں اللہ کے رسول سفارش نہیں کریں گے بلکہ شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ فرقان آیت نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میدان حشر میں، پروردگار میری امت قرآن کو چھوڑ چکی تھی، سفارش ہو رہی یا شکایت ہو رہی؟
غور کر لیجئے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین. امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وعز وجل واتم اکبر. لطیف بھائی